نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، رمضان المبارک کی خصوصی بابرکت ساعتوں میں کچھ گفتگو کرنے، کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مختصر سی گفتگو میں اس پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا کریم و رحیم رب ہے کہ وہ خالق کائنات، جس نے ساری کائناتوں کو وجود بخشا، جو ساری کائناتوں کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم، لطف و عنایت فرمایا۔ ہم آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مہمان نوازی یہ بہت بڑی بہترین خصلت، بہترین طبیعت، بہترین نیکی ہے، مگر کتنی بڑی سعادت ہے اس بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے کہ جن کا میزبان خود خالق دو جہاں جل وعلا، پھر وہ بندے اللہ رب العزت کے مہمان، پھر وہ مہمان نوازی بھی اس دنیا کی دھرتی پر نہیں بلکہ شدت، تکلیف، پریشانی، پھر آہ و بکا، بہت زیادہ حیرانی میں میدان محشر میں پروردگار عالم کی طرف سے ملنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کلمات مقدسہ میں بیان فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ سب جتنا بھی لطف و کرم ہے قیامت کے میدان میں ہوگا بندوں کے حوالے سے، یہ بڑے بخشنے والے، پھر بڑے مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مہمان نوازی فرمائے گا، بندے مہمان ہوں گے۔ بہت سارے بندے بہت سارے اعتبار سے قیامت کے میدان میں مہمان بنیں گے، لیکن جو ماہ رمضان المبارک کے روزے دار ہیں، یا وہ روزے دار ہیں جو پروردگار عالم کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں جو مہمان بنائے گا۔ تو احادیث کا ایک خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، خلاصے کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ میدان محشر میں پروردگار عالم روزے داروں کو دو حصوں میں تقسیم فرمائے گا۔ کچھ روزے دار وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قبروں سے اٹھانے کے بعد میدان محشر میں جب ان کو پہنچائے گا تو خالق دو جہاں جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے خاطر بھوکے اور پیاسے رہ کر آنے والے بندے قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں پہنچ رہے ہیں، لہذا جنت میں پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے جنتی دسترخوان قیامت کے میدان میں ہی سجایا جائے، پھر ان کو میری طرف سے مہمان بنایا جائے۔ یعنی روایت میں آتا ہے، جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کے باہر آنے کی شان، شوکت اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو مہک رہی ہوگی، ہر ایک تک وہ خوشبو پہنچ رہی ہوگی، مشک سے زیادہ خوشبودار ان کے ہونٹ، ان کے لب، ان کے چہرے ہوں، ان کے منہ ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو میدان محشر میں فرشتوں کے ذریعے سے دسترخوان لگوا کر جنتی غذاؤں سے مالا مال فرمائے گا، یعنی میدان محشر میں شدت کے مقام میں
حیرانی اور پریشانی کے مقام میں، بھوک اور پیاس کے ماحول میں پروردگار عالم روزے داروں کو میدان قیامت میں اپنا مہمان بنا کر کھلائے گا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ایک دوسرے بڑے طبقے کی ہے، جو روزے داروں میں بہت اعلیٰ ترین طبقہ ہوگا۔ پروردگار عالم ان کو بھی مہمان بنائے گا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ روزے دار ہوں گے، وہ خاص روزے دار ہوں گے، وہ مہمان نہیں بنائے جائیں گے بلکہ مہمان خصوصی کے منصب پر فائز کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہمان خصوصی بننے والے روزے داروں کو میدان قیامت میں مہمان بنا کر بٹھا کر جنتی غذا نہیں کھلائے گا، بلکہ ان خوش نصیب روزے داروں کو جو مہمان خصوصی بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلا کر پھر عرش پر بٹھا کر ان کی مہمان نوازی کرے گا، پھر ان کی ضیافت فرمائے گا، پھر ان کو اپنی لطف و کرم سے بے شمار خصوصی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ غرض کے خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ روزے دار دو کیفیت کے میدان محشر میں پہنچنے والے ہیں۔ بھئی کچھ روزے دار وہ ہیں جن کی ضیافت میدان محشر میں کی جائے گی، کچھ روزے دار وہ ہیں جن کی ضیافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوس میں بھئی عرش پر بلا کر کی جائے گی۔ تو یہ دو قسم کے مہمان بننے والے ہیں روزے دار، چاہے روزے دار بھئی عام قسم کے روزے دار ہوں یا مہمان خصوصی بننے والے روزے دار ہوں، مگر ہر دو طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھوک و پیاس کے ماحول میں جنتی اور اپنے قرب کی نعمتوں سے مالا مال کر کے ان کو سیراب فرمائے گا، پھر ان کو شکم سیر فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو خصوصی طور پر ماہ رمضان میں سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔